بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ معزز ناظرین، سیرت لٹریچر سیریز میں آج ہم مولانا سید جلال الدین عمری صاحب کی کتاب اوراق سیرت کا تعارف کرائیں گے۔ یوں تو سیرت کی دنیا میں بے شمار مصنفین اور صاحب قلم نے سیاحی کی ہے اور بیش بہا تصانیف سامنے بھی آئیں، اور آج بھی بے شمار اہل قلم اس پر نئی نئی تحقیقات اور نئی نئی تالیفات سامنے پیش کر رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک کتاب اوراق سیرت ہے۔ مولانا سید جلال الدین عمری صاحب ایک بڑے عالم دین، قرآن و سنت پر اچھی نظر رکھنے والے صاحب نظر ہیں، اور فکر و نظر پر بھی ان کی بڑی گہری نظر رہتی ہے۔ مولانا نے سیرت کی کتاب کی وجہ تالیف یوں بیان کی ہے کہ مطالعہ سیرت کے دوران رہ رہ کر میرا یہ جی چاہتا اور ایک تمنا سی دل میں مچلنے لگتی کہ کاش یہ گنہگار آپ کی سیرت مقدسہ اپنے الفاظ میں بیان کرتا۔ اس کی دنیا علم میں کوئی قدر و قیمت نہ ہو تو بھی اس کے لیے باعث سعادت اور سرمایہ آخرت ہوگی۔ اس کی وجہ سے یہ شوق ہوا کہ مولانا سید جلال الدین عمری صاحب بھی سیرت کی دنیا میں ایک کتاب تصنیف کرتے، لہٰذا یہ کتاب اوراق سیرت آج ہمارے سامنے ہے۔ ہم بات کرتے ہیں کہ کتاب کا مراجع کیا ہے۔ خود مصنف نے لکھا ہے کہ اس میں جو قدیم مراجع ہیں جن کی طرف بڑے بڑے اصحاب سیر نے رجوع کیا ہے، وہی مراجع ان کے پیش نظر بھی تھے۔ مثلا محمد بن عمر واقدی، محمد بن سعد، محمد بن اسحاق، ابن ہشام اور علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کی روایتوں کو سامنے رکھا ہے، اور جو ضعیف روایتیں ہیں جن پر محدثین اور اصحاب سیر نے جن کی طرف رجوع نہیں کیا ہے، ان کو بھی مصنف نے قطع نظر اس سے کیا ہے۔ کتاب کے اسلوب کی بات کریں تو مولانا سید جلال الدین عمری صاحب اپنے اسلوب میں خود منفرد ہیں۔ ان کی تحریر میں روانی، سلاست پائی جاتی ہے، اور وہ قاری کو بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنی بات سمجھا دیتے ہیں۔ اس کتاب میں صرف روانی یا اسلوبی پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کا انداز بھی علمی ہے۔ اگر کوئی صاحب تحقیق یا طالب علم بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو بآسانی اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے تقریباً 22 عناوین قائم کیے ہیں، اور یہ عناوین مکی دور اور مدنی دور پر مشتمل ہیں۔ اب ہم مستقل اس کتاب کی بات کریں۔ یہ کتاب مولانا کے مضامین کا مجموعہ ہے جو مختلف اوقات میں مختلف مجلات میں شائع ہوتا رہا۔ اس طرح کی جو کتابیں تحریر کی جاتی ہیں جن پر مضامین کو جمع کر دیا جاتا ہے، ان کی حیثیت بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ صاحب قلم الگ الگ عنوان کے تحت الگ الگ وقتوں میں اس پر علمی انداز میں اور بہت ہی سیر حاصل بحث کرتا ہے، تو اس سے قاری کو ایک فائدہ ہوتا ہے کہ عنوان کے تحت ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ مثلا اس میں مولانا نے ایک باب باندھا ہے رحمۃ للعالمین سیرت اور تعلیمات۔ اس باب کے تحت انہوں نے آپ کی رحمۃ للعالمینی کا جگہ جگہ اظہار کیا ہے اور دکھایا ہے، اور پھر اس کے ذیل میں سیرت آپ کی کیسی تھی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی زندگی کس طریقے سے چل رہی تھی، اس کو اس میں دکھایا ہے۔ اس میں کچھ باب بہت ہی انوکھے بھی ہیں، جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ خاص طور سے
ایک باب مکی دور کا جو انہوں نے قائم کیا ہے، مواخات مکہ، یہ بہت ہی دلچسپ باب ہے جو مصنف نے ایک الگ مضمون کے تحت قائم کیا ہے۔ اس میں مصنف نے یہ بات دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مدینے میں ہی مواخات نہیں کرائی انصار اور مہاجرین کے درمیان، بلکہ مکے میں بھی یہ مواخات اس سے قبل اللہ کے رسول نے کرائی تھی، اور اس میں زبیر بن عوام اور عبداللہ ابن مسعود کے درمیان خود اللہ کے رسول نے مواخات کرائی۔ اسی طرح زید بن حارثہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مواخات کرائی، اور اسی طرح جو دیگر بڑے بڑے اجلہ صحابہ تھے ان سب کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرائی تھی۔ تو اس باب کے تحت آپ نے بہت ہی اچھے اور سلیقے کے ساتھ اور علمی انداز میں یہ بات واضح کی ہے۔ اسی طرح ہجرت مدینہ سے قبل ایک باب باندھا ہے سب سے آخر میں، تبلیغ دین میں غیر مسلم سرداران قبائل کا تعاون، کہ جو غیر مسلم قبائل کے سردار تھے انہوں نے مسلمانوں کی کس طریقے سے مدد کی، کس طریقے سے ان کا تعاون کیا، اور مسلمان کس طریقے سے پھر بآسانی اسلام کو پھیلانے لگے۔ اس میں سب سے بڑا کردار خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، پھر آپ کے چچا ابو طالب کا ہے۔ اس کے بعد کچھ اور شخصیتیں بھی تھیں جنہوں نے آگے بڑھ کر آپ کی مدد کی اور آپ کا تعاون کیا، جس میں مطعم بن عدی، عاص بن وائل اور ولید بن مغیرہ بھی شامل ہیں۔ اسی طرح اس عنوان کے تحت آپ نے یہ بھی دکھایا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں مکے کی طرف آتے، بیت اللہ کی طرف، اور تمام قبائل کو جو مختلف اطراف سے آتے ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، لیکن کوئی بھی آپ کی طرف منہ پھیر کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن دو قبائل ایسے تھے جن کی بنا پر آپ کو بہت ہی زیادہ مضبوطی حاصل ہوئی، وہ اوس اور خزرج کا قبیلہ ہے۔ اس کے بعد آپ بہت ہی زیادہ مضبوط ہوئے، انہوں نے آپ کا تعاون کیا، جس کے نتیجے میں ہجرت مدینہ کا واقعہ پیش آیا اور پھر اسلامی ریاست قائم ہوتی چلی گئی۔ اور آخر میں جو عنوان قائم کیا ہے سیرت کے باب میں، وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، جیسے علمی احسانات، اور اس میں یہ دکھایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا علم پر ان کے کیا احسانات ہیں۔ یہ بھی بہت اہم باب ہے اس کتاب کا، جس میں کتاب و سنت اساس دین ہے، یہ بات اس میں دکھلائی ہے۔ کتاب و سنت دونوں دین کا اساس ہیں اور اس کا بنیادی حصہ ہے، یہ بات اس میں دکھائی گئی ہے۔ اور اسی کے تحت علمی احسانات کے تحت ایک عنوان اور قائم کیا گیا ہے، علم و حکمت کا کوئی بدل نہیں اور فروغ علم کے لیے اقدامات۔ ان دونوں عنوان پر صاحب کتاب نے علم و حکمت کے فضائل بیان کیے ہیں اور اس کے باب میں مختلف احادیث سے اس کا استدلال کیا ہے، یعنی یہ بھی بحث مکمل علمی ہے، اور جو صاحب علم اور اہل تحقیق حضرات ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور اخیر میں علمی احسانات کے تحت ایک آخری عنوان قائم کیا ہے، اصحاب صفہ، تعلیمی اور معاشی جائزہ۔ اس کے تحت یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اصحاب صفہ تعلیمی اعتبار سے ان کی کیا حیثیت تھی اور معاشی اعتبار سے وہ کن چیزوں کا انہیں سامنا تھا۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ اصحاب صفہ پر جو لوگ جو وہاں رہتے تھے وہ صرف اس وجہ سے وہاں پہ رہتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ کر لیں اور اس سے مستفید ہوں اور امت کو بھی مستفید کریں۔ اور اسی طرح یہ بھی بات وہاں پر تحقیق کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ ان کی معیشت کا، ان کے کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں ہو پاتا تھا، تو خود اللہ کے رسول ان کی کفالت کرتے تھے، اور بعض اوقات مہاجرین سے بھی کہا کرتے تھے کہ آپ ان کی طرف سبقت کریے اور ان کی مہمان نوازی کریے۔ ایک بات جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ کہ اصحاب صفہ خود کفیل تو نہیں تھے، لیکن وہ اس کے لیے کوششیں بھی کرتے تھے اور باقاعدہ خود کفیل بننے کے لیے آگے بھی آتے تھے۔ یہ بات اس موضوع میں دکھائی گئی ہے۔
تو اس طرح سے جو مختلف 22 عناوین صاحب کتاب نے قائم کیے ہیں، سب بحث و تحقیق کے اعلیٰ معیار پر ہیں، اور ان کا جو انداز ہے علمی اور تحقیقی ہے۔ بعض اوقات قارئین جب اس کا مطالعہ کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ درمیان درمیان میں اس کا انداز دعوتی بھی ہے، جس سے ایک اچھا میسج قاری کو ملتا ہے۔ تو یہ کتاب ایک عام شخص بھی بہت ہی آسانی سے اس سے استفادہ کر سکتا ہے، اور جو اہل تحقیق اور اصحاب علم ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں سیرت کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا یہ ایک نمونہ ہے کہ ہم ان کی زندگی کو جانیں کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا اور ہمارے لیے نمونہ بنایا، تاکہ ہم بھی اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں اور اپنی زندگی کو بے مثال بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔